دنوں میں یہ نقشہ وجود میں آ گیا اور پھر کروڑوں سال اس میں تصرف ہوتے رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 6 دن بھی ہو سکتا ہے زمین کے 6 دن نہ ہو، یہ اللہ کے علم کے 6 دن ہو، جو جیسے قیامت میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ والے 6 دن ہو، واللہ عالم۔ ہمیں اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں، کچھ متشابہات میں سے ہیں، متشابہات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں میں نے 6 دنوں میں بنایا، کیسے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، کما ہوا لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے، اس کی تفصیل بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اللہ کی پرمیشن کے ساتھ۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، قیامت کے دن اگر قیامت واقع ہوئی اور جنت جہنم ہوا، جنت جہنم کا تصور صحیح ہوا، تو یہ بڑے بڑے بت جو ہیں جن پیروں کے نام پر ہیں وہ پیر ہمیں بخشوا دیں گے اللہ سے۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی، اور اللہ اجازت کن کو دے گا، کس کے لیے دے گا، یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے بتا دیا کہ مشرک کے لیے اجازت نہیں ملے گی، اور مشرکوں کو اجازت نہیں ملے گی کہ سفارش کریں۔ اجازت ملے گی ان لوگوں کو جو توحید پرست ہوں گے، وہ سفارش کریں گے بھی ان کی جو توحید پرست ہوں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ کیونکہ ایتھیس اور ملحد کیا کہتے ہیں، ہمیں خدا نظر نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لائیں اس خدا پر جو نظر نہ آئے؟ تو اللہ اس آسمان زمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی تو ہے تمہارا خدا، یعنی اسی میں تو اس کے جلوے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں؟ ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور تو یہ کریشن کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے اس میں؟ تو یہ ساری کی ساری کائنات جس نے بنائی ہے، ان ربکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب۔ تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے بالکل تمہارے سامنے، تم جو کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتے، اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ملحدوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، بعض لوگ خدا کے وجود کے تو قائل ہیں، ہاں کوئی کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی غلط، الیہ مرجعکم جمیعا، جس نے تمہیں بنایا ہے اور اس کائنات کو بنایا ہے، تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر بھی جاؤ گے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، بالکل پکا سچا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو۔ سورہ حج میں بڑے زبردست انداز میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا، میں جب وہ آیتیں پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک جگہ کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ تو بڑے قرآن کے واضح دو ٹوک دعوے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے تو دوبارہ زندہ کیسے ممکن ہے؟ تو مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب اگلی آیتوں میں قرآن دے رہا ہے، انہ یبدأ الخلق، وہی تو ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ کیسے پیدا کر لیا اس نے؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو مر کے مٹی تو ہونا کم از کم، تو اس وقت تو عدم سے وجود میں لے کر آیا ہے وہ۔ ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی لوٹا دے گا۔ تو کسی چیز کو فرسٹ ٹائم بنانا مشکل، لیکن ریپیئرنگ کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ تو جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا وہ ریپیئر کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا، دوبارہ بنائے گا کیوں؟ یہ کام کرے گا کیوں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کہتے ہیں دوبارہ اس لیے بناؤں گا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ایمان لانے کے بعد، ان کو بدلہ بھی تو ملے اس کا۔ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، اس دنیا میں اچھے لوگ الٹے مظلوم بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ظالم لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں نہیں حساب ملتا، یہاں انصاف نہیں ہوتا، میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ میں اچھا بدلہ دوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس بیس پہ اچھے اعمال بھی کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ان کے بدلے میں کمی نہیں ہوگی، باقی اللہ تو زیادہ بدلہ دیتا ہے۔
والذین کفروا، اور جو میری باتوں کا انکار کریں گے، آخرت کا انکار کریں گے، میرے وجود کا، میری توحید کا انکار کریں گے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور جو یہ کفر کیا کرتے تھے نا میرے وجود کا، میری توحید کا انکار کیا کرتے تھے، پیغمبروں کا، اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دوں گا میں۔ پھر اللہ اپنی دوبارہ قدرت کو بیان کرتا ہے، اپنے وجود کی، اپنی توحید کے دلائل بیان کرتا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی تو ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء اور روشنی بنایا۔ یہ خود بخود نہیں ہو گیا، سب کچھ آٹومیٹیکلی نہیں ہو گیا۔ 9 لاکھ سے زیادہ گنا بڑا سورج اور ایک ہائیڈروجن گیسوں کا مجموعہ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو لاکھوں کروڑوں سال سے آگ پھینک رہا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ایسا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی اس نے روشنی بنایا۔ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ نور ایک ٹھنڈی سی روشنی ہوتی ہے، ضیاء کا مطلب روشنی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ بعض لوگ جو یہ فرق کرتے ہیں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ہو، اور نور اسے کہتے ہیں جو کسی اور سے لی ہو، تو یہ لغت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، عربی زبان میں یہ بات کے لوگوں نے فرق کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، لیکن قرآن یہاں اس مضمون کو بیان نہیں کر رہا کیونکہ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے۔ عربوں کو اگر یہ بیان کر دیا جاتا نا قرآن کی اپنی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی لیتا ہے، تو ایک نئی جنگ چھڑ جاتی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر الگ دلائل دینے پڑتے۔ تو اس لیے اسلام نے ہدایت کے ٹاپک کو فوکس کیا ہے، دائیں بائیں اسلام اپنے ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے، قرآن ٹاپک سے ہٹا نہیں ہے کہ جو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے وہ ان میں رہنے دو، میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ انہیں اس پہ کام کرنے دو۔ اسلام تو آپ کو یہ بتا رہا ہے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات میں غور کرو، یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی۔ والقمر نورا وقدرہ منازل، اور اس نے اس سورج کی، اس چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، بتاویل کل واحد، کیا مطلب اس سورج کی بھی اور اس چاند کی بھی، اور بعض نے کہا نہیں چاند کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں کی منزلیں بہرحال طے ہیں۔ تو اس چاند کی منزلیں طے کر دیں، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم سالوں کا حساب معلوم کرو۔ یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی تو اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ نہ ہوتی۔ اب دیکھیں چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے، لاکھوں سال سے انسانوں کو وہ دن گننے اور سالوں کا حساب رکھنے میں مدد دے رہا ہے۔ یہ تو اب ایپلیکیشن آ گئی ہے نا۔ اب دیکھیں چاند آپ جب دیکھتے ہیں، پہلی کا چاند ہوتا ہے بہت باریک، پھر تھوڑا بڑھتا ہے، پھر تھوڑا بڑھتا ہے، تو ہمیشہ سے لوگ اس کو دیکھ کے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ پھر سورج کے ذریعے سالوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے موو کرتے 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 تھوڑا سا شمال کی طرف جاتا ہے، پھر شمال کے اینڈ میں آ کے دوبارہ جنوب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک دور مکمل ہوتا ہے تو پورا ایک سال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم ان چاند اور سورج کی منزلوں سے سال کا حساب لگاتے ہو، والحساب، اور دوسرا حساب لگاتے ہو، یعنی سالوں کی گنتی بھی شمار کرتے ہو اور دیگر حساب کتاب بھی، جتنے آپ کے حسابات ہیں یہ سارے سورج اور چاند کی گردشوں پہ چل رہے ہیں۔ ورنہ انسان اس زمین پہ ہوتا اور یہ گردشیں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتہ چلتا۔ یہ جو آج 24 گھنٹے کا ہم نے دن بنایا اور 365 دنوں کا ہم نے سال بنایا، اور پھر ان 24 گھنٹوں میں سے ہم نے ہر گھنٹے کے 60 ٹکڑے کر کے منٹ بنائے اور ہر منٹ کے 60 ٹکڑے کر کے سیکنڈ بنائے، تو سارا ٹائمنگ اور یہ نظام یہ سورج اور چاند سے متعلق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہاری ساری کیلکولیشن اس سے متعلق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم تو اندھے بہرے ہوتے، تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے، کتنا دن گزر گئے، مہینہ کب کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں میں تم اندھے ہوتے۔ لیکن چونکہ انسان کو زمین میں اللہ نے احسن طریقے سے بسانا تھا، لہذا چاند اور سورج کو روکا نہیں گیا بلکہ ان کو گردشوں میں چلا دیا گیا ہے۔ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چلے، عدد السنین، سالوں کی گنتیاں پتہ چلیں اور حساب و کتاب پتہ چلے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، کیسی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یہ بیکار نہیں ہے ساری چیزیں۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی نظر میں یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد ہے کہ انسان انجوائے کرے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ بنا کے میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو تمہیں، یہ حق کے ساتھ ہے۔ حق کا کیا مطلب؟ متلبسا بالحق، ان کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے بہت سے علماء یہاں حق کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن ہے، بغیر ریزن کے نہیں کیا۔ وہ ریزن کیا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر تم یقین کرو کسی نے بنایا ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اور بنانے والے کا مقصد ہمیں آزمانا ہے، اور آزمائش کے بعد پھر ایک نتیجہ بھی ہے۔ ان تمام چیزوں پر استدلال کرو تم،
اللہ کہتے ہیں میں نے یہ اس لیے بنایا ہے. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے اس آیت میں جب میں پڑھتا ہوں نا، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، بہت ایمان بڑھتا ہے اس آیت سے. اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے ایسے ہی تھوڑی پیدا کر دیا ہے. جو سائنسدان تو بس اس میں لگے رہتے ہیں کائنات کی تحقیق میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بنایا کیوں گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کوئی بہت خدمت کر رہا ہو، بس آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہے. اس سے پوچھا تو جائے کہ بھئی تم میری خدمت کیوں کر رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو یہ سب کچھ اللہ نے ناحق پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے. یفصل الآیات، وہ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کچھ جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، یعنی عقل مندوں کے لیے جن کے پاس علم ہے. وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ حق کو پہچاننا چاہیے اور باطل سے بچنا چاہیے. اس چیز کا جن کے پاس علم ہے وہ اس طرف آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ حق تک پہنچیں. وہ ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ نشانیاں اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تو نے اس کائنات کو کیوں بنایا. ان فی اختلاف اللیل والنہار، پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں. بے شک دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، آسمانوں پہ تو بعد میں غور کرنا، تم صبح و شام دیکھو دن اور رات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. لاکھوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے، ایک دم تیز روشنی، پھر رات کے 12 بجے کھپ اندھیرا. اس سے پورا نظام زمین کا نظام چل رہا ہے، انسانوں کی اور جانوروں کی حیات اس پر موقوف ہے. بے شک زمین دن اور رات کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا سب کے سب میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں خدا کے وجود کی، خدا کے توحید کی، پیغمبروں کے برحق ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی، آخرت کی، جنت جہنم کی، ہر چیز کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. اصل میں نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے متقین کا ذکر کیا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امیدیں ہی نہیں رکھتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی امید ہی نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی. جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے. بس یہی ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں نہیں، ہم مانتے ہی نہیں آخرت کو کہ کیا ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں تبھی تو ان کا یہ نتیجہ نکلا نا. اللہ کی آیات میں غور ہی نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، اس عمل کے نتیجے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. وہ عمل کیا تھا؟ کفر. اللہ کی نعمتوں سے بہت فائدہ اٹھایا، لائف کو بھرپور انجوائے کیا، مگر ان نعمتوں کے دینے والے کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہے. اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے انہوں نے، ان کا انجام بہت اچھا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر اچھے اعمال بھی کیے انہوں نے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا. کہاں؟ جنت تک لے کر جائے گا ان کو. بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے. تجری من تحتہم الانہار، ایسی خوبصورت بہشت ہوگی، جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فی جنات النعیم، اور نعمت اور عیش کے باغات میں. اور وہاں بات بھی بڑی پاکیزہ ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کا دعویٰ کیا ہوگا وہاں پہ، یعنی منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اتنی خوبصورت جنت اور اتنی خوبصورت نعمتیں دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ جملہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب انسان بہت تعجب میں آتا ہے، بہت عجیب جب متاثر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی. تو وہاں تعجب سے کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم. اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات کے وقت ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ دعا کیا ہوگی؟ سلام. جب آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، پھر گپ شپ لگائیں گے، اور جب ایک